مختصر مختصر کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، تاکہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو وہ دوسرے میں ادا کر لے۔ یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ ان دونوں کے اندر عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اور اس بات کی بھی نصیحت ہے کہ یہ ایسا بہترین نظام جو ذات چلا رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس سے پہلی آیات میں کفار و منافقین کے احوال اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے کامل مومنین کی تقریباً 12 اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ اسی طرح وہ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ اس میں حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ جس جان کو نہ حق قتل کرنا اللہ نے حرام فرما دیا اس کو قتل نہیں کرتے۔ اسی طرح بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرہ اندھے ہو کر نہیں گزرتے۔ یوں وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار پیشوا بنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے 12 اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر ارشاد خاص طور پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ زمین پر اطمینان اور وقار اور سکون کے ساتھ جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی جو ہے نیکی نہیں ہے۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ نے جس طرح فرمایا اس طرح چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کر دیں تو وہ ایسی ہو جس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو۔ ترغیب و ترہیب کے لیے یہاں ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا کہا تو جسے برا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم پر سلام ہو۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا شخص کہے گئے، یعنی جس کو برا کہا گیا تمہاری طرف سے فرمایا یہ اس کو یعنی برا کہنے والے کو جواب دے رہا تھا، بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ جب تم اسے کہتے ہو تم پر سلام تو فرشتہ کہتا ہے انہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس بات کے زیادہ جو ہے وہ حقدار ہو۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ تو یہ بھی علماء و عزت والوں کا ایک جو ہے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جاہل آدمی سے جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتے اور لوگوں سے ان کی عقول یعنی عقلوں کے مطابق جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔